اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، تذکرہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہود نے دعویٰ کیا تھا، اس کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے حقیقت کو واضح کر دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا، ان کو سولی دے دیا اور وہ وفات پا چکے، فرمایا یہ ان کے سارے دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر اپنی طرف بلا لیا ہے اور آپ اپنے جسد انصری کے ساتھ زندہ وہاں پر موجود ہیں۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری جو آیات ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ آپ زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، اسی طرح تقریباً 100 کے قریب جو احادیث ہیں وہ بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں، وہ بھی اس چیز پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ آپ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دوبارہ تشریف لانا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور پھر یہاں پر آ کر کے آپ کا امامت و قیادت کرنا، ہر ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ احادیث میں ہے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قرب قیامت میں آپ کا نزول ہوگا، اور نزول کی جو کیفیت، جو منظر کشی روایات میں کی گئی، فرمایا آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ اب اتنی واضح انداز میں تفصیل کے ساتھ چیزوں کا بیان کرنا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ کوئی بھی معاملہ مشتبہ نہ رہ جائے، ان کی پہچان میں کسی کو غلطی نہ ہو۔ فرمایا آپ کے اترنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ نے فرشتوں کے پروں پر ہتھیلیاں رکھی ہوئی ہوں گی اور مینارے کے اوپر آپ وہاں پر اتریں گے، اور بالوں کی چمک آپ کی ایسے ہوگی گویا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ تو وہاں پر اس مسجد میں جو امام مہدی جو ہیں، ان کا بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں، نماز کے لیے مصلی پر تشریف لا چکے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، وہاں پر جا کر کے دیکھا جائے گا، احوال کی تفتیش ہوگی، حضرت عیسیٰ بتائیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو وہاں پر پھر سیڑھی لگا کر کے جب ان کو نیچے اتارا جائے گا تو امام مہدی آپ سے کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، آپ امامت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت چونکہ آپ کے لیے کہی گئی ہے اس لیے امامت آپ کروائیں۔ تو وہ پہلی جو نماز ہوگی نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ امام مہدی کی امامت میں جو ہے ان کی اقتداء میں کیا کریں گے، وہ ادا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ قیادت، سیادت ہر طرح کی جو ہوگی
قیادت وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، سپہ سالار بھی آپ ہوں گے، دینی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی بھی آپ کریں گے، اور جو رہنمائی ہوگی وہ شریعت محمدیہ کے موافق ہوگی، شریعت محمدیہ کے موافق ہوگی۔ نبی اگرچہ ہوں گے لیکن اپنی شریعت کے موافق فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ہی کے متعلق نزول کے بعد کی جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں ان میں سے چند ایک یہ بھی ذکر فرمائیں کہ آپ کیا کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہ جو عیسائیوں کا علامتی نشان ہے اس کو توڑیں گے، خنزیر کو جو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیا جائے گا۔ جزیہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو غیر مسلمانوں کے علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جزیہ ادا کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے زیر نگین جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ اگر اپنے مذہب کے موافق رہنا چاہیں، اسلام نہ قبول کرنا چاہیں تو وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سوائے اسلام کے چونکہ اور کوئی مذہب ہی قبول نہیں کیا جائے گا، سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب ہی قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے وہ جو ٹیکس والا یا جزیے والا کانسیپٹ ہے وہ ویسے ختم ہو جائے گا کہ اب اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا جو نمازی وہاں پر نماز ادا کر رہے ہوں گے دمشق کی اس جامع مسجد میں، وہ گویا کہ حالت محصوری میں وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ باہر جو ہے وہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ پھیل چکا ہوگا، وہ ان پر غالب آ رہے ہوں گے، یہ وہاں پر محصوری کی حالت میں وہاں پر کیا ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور جب نماز سے فارغ ہوں گے تو فرمایا پھر حضرت عیسیٰ یہ حکم دیں گے کہ دروازے کو، مسجد کے دروازے کو کھول دیا جائے، مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال بھاگے گا۔ اور فرمایا جب اس کا سامنا ہوگا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ یہ ایسے اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، کہ جس طرح پانی میں نمک ڈالا جائے تو وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے یہ بھاگے گا۔ بھاگ کر کے پھر یہ باب لد ایک جگہ ہے فلسطین میں، موجودہ اسرائیل میں یہ جگہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو جدید محققین ہیں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پر ان کی اب بہت بڑی چھونی قائم کی ہوئی ہے اسرائیل نے، لد، مقام لد پر۔ تو وہاں سے بھاگ کر کے یہ وہاں پر پناہ کے لیے جائے گا، تو وہاں پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو قتل کریں گے، دور سے اس کے وہ ماریں گے، خنجر ماریں گے، اور اس کے لگنے سے یہ مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بہت بڑا جو فتنہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکاح بھی فرمائیں گے، آنے کے بعد نکاح فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور آپ کا جو مدفن ہوگا وہ مدینہ طیبہ میں روضہ انور میں ہوگا، روضہ انور میں ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ادھر، میری بھی تدفین ہو سکتی ہے، میری بھی قبر یہاں پر بن سکتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر کی قبور ہوں گی، اور ان کے بعد یہاں پر آنے والی جو چوتھی شخصیت ہوگی وہ حضرت عیسیٰ ہوگی۔ اور جن لوگوں نے یہ دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک جو قبر ہے اس کی جگہ اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی کسی جگہ پر آپ کی وفات شریفہ ہوگی، اور پھر آپ کو مدینہ طیبہ لایا جائے گا تدفین کے لیے، تدفین کے لیے۔
تو یہ بڑی بڑی علامات ہیں، بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بڑی واضح نشانیاں ہیں، بڑی واضح نشانیاں ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پہچان سکتا ہے۔ اور ہمارے اکابر کو تو اس کے بارے میں اتنا یقین تھا کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک جو تلوار اور ایک خط جو وہاں بیت اللہ کا جو کنجی بردار تھا ان کو دی کہ یہ میری طرف سے حضرت عیسیٰ کو جو آپ عطا دے دیں، ان کی خدمت میں آپ یہ پیش کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت میرا کیا پتہ کب فوت ہو جاؤں، اور حضرت عیسیٰ پتہ نہیں کب تشریف لاتے ہیں، یہ میرے پاس ہی رہ جائے گی۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو یہ کنجی دی تھی تو فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ قیامت تک جو ہے یہ آپ کی آل میں رہے گی، آپ کی اولاد میں رہے گی۔ فرمایا دنیا بھر کے لوگوں کی نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی نسل ختم نہیں ہو سکتی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ آپ کی آل میں رہے گی، آپ کی اولاد میں رہے گی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نسل بھی قیامت تک چلے گی۔ تو اس لیے آپ اپنے بعد میں آنے والوں کو یہ وصیت کر دیں کہ یہ کیا ہے، میری طرف سے ان کی خدمت میں یہ تلوار تحفے کے طور پر پیش کر دیں۔ تو یہ ہمارے اکابر کا جو یقین تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آسمانوں پر موجود ہیں، زندہ ہیں، اپنے جسد انصری کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے قریب آپ کا نزول ہوگا، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آپ کی عمر مبارک کے بارے میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ 40 برس ہوگی، 40 برس ہوگی۔ اب اس میں تو اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ نزول کے بعد وہ کتنا عرصہ رہیں گے، کہ نزول کے بعد 40 برس آپ رہیں گے یا 7 برس رہیں گے، کیونکہ جب آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر شریف اس وقت 33 برس تھی۔ شادی نہیں فرمائی تھی، نکاح نہیں کیا تھا اس وقت تک۔ جب دوبارہ تشریف لائیں گے، آپ کا نزول ہوگا تو نکاح بھی ہوگا، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب چند ایک نشانیاں وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی